دنیا ایڑی چوٹی کا لوگوں کو جن کو نفرت ہے وہ زور لگاتے بھی ہیں، باتیں کرتے بھی ہیں، چیزیں پھیلاتے بھی ہیں، لیکن ایک شوق اور رغبت دلی ہے، جانوروں سے انسیت انسان کی طبیعت اور مزاج میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ لوگ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لاتے ہیں اہتمام سے ایک جانور، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہتا ہے، الحمدللہ یہ جذبہ اللہ کی توفیق سے، وہ نام کا بھی مسلمان ہو پھر بھی وہ چل رہا ہے، کر رہا ہے، اس عبادت کو اپنا رہا ہے، اس عبادت کو سمجھ رہا ہے۔ یہ عبادت ہے، اس کا مطلب یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اور شرعی اصولوں میں سب سے پہلا اصول عبادت، ہر عبادت کا ہے، وہ ہے اخلاص۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ عبادت ایک ایسی ہے جو خود ہی بڑے زور و شور سے ہے، لیکن جو حالت اس وقت نظر آ رہی ہے اس حساب سے میں کہوں گا کہ ان 10 دنوں کا جو فلسفہ تھا شیطان کو ہرانے والا، وہ شیطان ہار نہیں رہا، وہ اس ایک عبادت کے ذریعے سے ہم سے جیت رہا ہے۔ ہماری اس عبادت کی نمائش، اس عبادت کا دکھلاوا، اس جانور کا لوگوں کے سامنے آنا، جانور خرید کے فوراً، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً اسٹیٹس اپلوڈ ہو جاتا ہے، فوراً جانور کی تصویر لگا دی جاتی ہے، محلے میں شور شرابہ، آس پاس کے علاقے میں بڑا ایک دھوم دھام ہوتی ہے، ٹینٹ لگا کے جانور کھڑا کر دیا جاتا ہے، لوگ آنے والے آ کر دیکھیں خوبصورتی اس کی، اس کا وزن، حجم، یہ سب چیزیں دیکھیں، پوچھیں کتنے کا ہے، اور پھر واہ واہ کر کے تعریفیں کر کے چلے جائیں، اور پھر وہ مشہور ہو جائے آدمی کہ جی یہ فلاں صاحب ہیں فلاں علاقے میں جن کے گھر پہ ہر سال اتنے لاکھ کی، اتنے کروڑ کی قربانیاں ہوتی ہیں، ایسے ایسے جانور آتے ہیں، ایسا ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ تعریفیں لوگوں کی بہت مل جائیں گی، واہ واہ ہو جائے گی، شہرت مل جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اپنی نیکی کو ایسے چھپائیے، سلف صالحین کہتے ہیں اخلاص کی اگر جڑ سمجھنی ہے کہ نیکی کو کیسے چھپانا ہے، ویسے ہی چھپائیے جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ جیسے آپ اور میں اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں، گناہوں کو چھپاتے ہیں، خامیوں کو چھپاتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی نیکی کو، اپنی عبادت کو چھپائیے۔ ہاں، جو عبادت ظاہر ہے، ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، کرنی ہی سامنے ہے، وہ تو ہوگی سامنے، جانور آئے گا، نظر بھی آئے گا، لوگوں کے سامنے بھی آئے گا، لیکن اس کو پورے اخلاص، یہ پہلی شرط ہے اس عبادت، کیونکہ عبادت ہے، اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ عبادت کیجیے، اچھا لائیے، جانور اچھے سے اچھا ہو، آپ کی حیثیت کے اور استطاعت کے مطابق ہو، اچھے سے اچھا جانور لائیے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ سے اجر و ثواب کی خاطر۔ یہ اس قربانی میں ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ ایک شخص نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی تھی، اللہ نے اس یاد میں ہمیں ایک یہ شعیرہ دیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، کہیں سے واہ واہ مقصود نہیں ہے، اسی لیے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد ہے، وہ ادا ہے جو اللہ کو پسند آئی، اور اللہ نے اس کے لیے ایک طریقہ کار جاری کر دیا۔ اب یہ عبادت جگہ جگہ ہوتی ہے، دنیا کے ہر خطے پر ادا کی جاتی ہے۔ آپ اور میرے لیے اس ملک میں بڑی سہولیات ہیں کہ ہم کھل کر اس شعیرے کا علی الاعلان اظہار کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، بالکل کیجئے، لیکن پورے اخلاص کے ساتھ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، کوئی سامنے نہیں تھا، باپ اور بیٹے اکیلے تھے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ تو آج دنیا سامنے ہے، میں اس جانور کو جب لٹا رہا ہوں، اس جانور کی گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، تو یہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں۔ کہیں سے مجھے تعریف، کہیں سے مجھے کوئی شہرت، نمود و نمائش، لوگوں کی تعریف اور واہ واہ مقصود نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، پہلی بنیاد ہے۔